نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکزہ وہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں امت کو اقرا دی اور کہا کہ اگر قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے نا اور جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے کہ یا رسول اللہ پھنس گئے ہیں پانی پلا دیو زبان بارے سبن دے سورج آج تے ماں پیو بھی چھڑ کے نس گئے آج تے یار بھی چھڑ کے نس گئے آج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری حضور پانی پلا دیو تے آلہ فرماندے نے چاہنا اس دن نچ کے پانی پیویں تے آج دنیا وچ حضور نال وفا ہے یہ چاہنا کہ دنیا وچ کہ قیامت وچ حضور دے تو جام کوثر پیویں تے پھر آج حضور دے دامن نال وابستہ ہو آج حضور دی عزت و ناموس دی واری آوے تے اپنے آپ نو بچانا نہیں بلکہ میدان وچ پیش کر دینا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہاں میرے بچے بھی حاضر ہیں میری اولاداں بھی حاضر ہیں میرے مال بھی حاضر سب کچھ تواڈے دین واسطے حاضر ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ میرے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور خاتم النبیین ہیں. حضور کے بعد
کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ زندیق ہے، وہ بے باک ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے حضور کا فرمان سنانا ہے، اور جو لوگ، اب ظاہری بات ہے الیکشن کا دور ہے، اب تھا کی بولیاں بولی جائیں گی، کوئی کدھر پارٹی کی طرف جائے گا، وہ کدھر گرے گا، کوئی ملا بھی آئیں گے، کوئی پیر بھی آئیں گے میدان کے اندر کہ نہیں نہیں ان سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے سرکار کا فرمان ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میں سرکار کا فرمان سنانے لگا ہوں، اور جو لوگ ہمارے اندر بھی ہیں وہ بڑے تذبذب کا شکار تھے، پتہ نہیں کانوں کے آن دینا یا نہیں آن دینا، ان کے لیے بھی سرکار کا فرمان ہے، بڑا مختصر سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، حضور نے فرمایا اسلام قیامت تک، اب بڑے دھیان میں گل سننی، وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑے بڑے لوگ، اور جی ہم نہیں آئیں گے تو جناب ٹی ایل پی کیسے جیتے گی، ہم نہیں ووٹ ڈالیں گے تو ٹی ایل پی کیسے آئے گی، دین کیسے آئے گا۔ میں کہا چلے سن سرکار کا فرمان، سرکار نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، سرکار نے فرمایا اسلام قیامت تک بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ اے اپنے دماغ بٹھا لو سارے، ہاں اے سارے اپنے دماغ بٹھا لو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تحریک کے لیے محنت کر رہا ہوں تو شاید تحریک نہیں، تو اپنے حصے کے جناب کام کر رہا ہے، تو دے اپنے گناہ بخشوان واسطے تے قبر حضور دی شفاعت لین واسطے تے کل حضور دے سامنے پیش ہو کے حضور دے دامن رحمت نال جنت میں جان واسطے تو کام کر رہے ہیں، تو کوئی تحریک دے احسان نہیں کر رہا، اسی بھی کوئی تحریک دے احسان نہیں کر رہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، سرکار نے فرمایا اسلام قیامت تک بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب کوئی قیامت تک کھڑا ہو جائے گا اسلام کے ساتھ تو اسلام اس کو ابوبکر صدیق بنا دے گا، اور جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسلام اس کو عمر فاروق بنا دے گا، جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسلام اس کو عثمان غنی بنا دے گا، حیدر کرار بنا دے گا، بلال حبشی بنا دے گا، خالد بن ولید بنا دے گا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بنا دے گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بنا دے گا، داتا صاحب بنا دے گا، اور امیر المجاہدین بنا دے گا۔ اج بھی ساڈے بابا جی دی تسی بڑے ہاتھ تھلے رکھ کے بیٹھے ہوئے، تانوں بہت ٹھنڈ لگ رہی، تواڈے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں، سن ذرا گل جی آج تیرے ہاتھ جسم بڑا قیمتی ہے، میں کہ اقبال تو دس اس قوم نو، یہ قوم بڑی سمجھتی کہ شاید یہ سارا خیمہ ہے ساڈی وجہ چل رہا، اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہ اقبال ہے خیمہ کس دن آنا کھلوتا، تو دس اس قوم نو سمجھ، یہ قوم سمجھتی ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور پیر سمجھتے ہیں ہمارے مرید نہیں کھڑے ہوں گے، مولوی سمجھتا ہے میرا منبر نہیں، میں بات نہیں کروں گا تو حضور کا دین نہیں آئے گا۔ میں کہ ایک گل، ایک تکبر ابو جہل اور ابو لہب کو لے کر ابو جہل اور ابو لہب یہی تکبر لے کر جب میدان میں آئے تو اسلام نے ان کو بدر میں لمحہ پا کے رکھ چھڑیا۔ ابو جہل اور ابو لہب یہ سارے یہی کہتے تھے کہ ہم نہیں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اسلام نے انہوں نے لمحہ پا کے رکھ چھڑیا، اور جو حضور کے غلام بنے اور حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی، پھر ایک وقت آیا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ باہر کرو، تھوڑے ہاتھ کوئی ٹھنڈ کوئی نہیں، بعد میں نال گل سنائی جاواں، سنو ذرا ایک منٹ۔ حذیفہ بن یمان کی کہندے ہیں اللہ دے بندے سرکار دا نام وے اندر حرارت پیدا نہ ہوئے تے اپنے دل کو پوچھے کر میں سرکار نال محبت ہے یا کوئی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، ایک منٹ یار میں ویکھ رہے سی بیٹھ کے جو لبیک دا نعرہ لگ رہے سی، چند بندے ہاتھ چکے رہے، سن ذرا آج حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے ہیں اے ٹھنڈ تے کوئی نہیں۔ حذیفہ بن یمان کہندے ہیں غزوہ احزاب دے موقع تے اتنی زیادہ ٹھنڈ سی تے نہ پوچھ، اور کہندے ہیں ساڈے کولوں کھان واسطے شے بھی کوئی نہیں سی، اور جڑے او لوگ جڑے 5-5 10 ہزار دے ووٹ دیندے انہوں کی پتا کہ صحابہ نے پیٹ تے پتھر کیویں بنے، انہوں کی پتا کہ جڑے آج جناب برادریہ دی خاطر حضور دے نظام نال غداری کری بیٹھے، انہوں کی پتا کہ حضرت امیر حمزہ نے جگر دے کلیجہ اسلام واسطے کیویں کڈایا، انہوں کی پتا جڑے آج جناب اپنے پیسے دے اپنی گلی دے نالیاں دی خاطر ووٹ دتی کھلوتے ہیں، انہوں کی پتا کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے نک تے کن کٹوا کے منجی رسی وچ کیویں پروائے اسلام دی خاطر۔
انہوں نے کیویں پتا کہ مولا حسین نے اپنی گردن اس دین واسطے کیویں کٹائی. ادھر میں مولا حسین کا خطبہ سنائی جاواں اور فیصلہ تسی کرنا. یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں جی جناب ہن بڑے بڑے پیر ملا بھی ادھر کے کھلون گے نا, آ رہا نا ظاہری بات ہے آ رہا. وہ لوگ وہ علماء اور مشائخ جو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جوتیاں بھی ہمارے ساتھ, اور جڑے نہیں کھلوتے انہاں واسطے میں مولا حسین کا فرمان سنائی جاواں, اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ دسو تے صحیح جو حجرے وچ بیٹھ کے دین دی شمع روشن ہو سکتی تھی, پھر امام حسین تو بڑا پیر کیڑا ہے. مولا حسین کا خطبہ اور حسینی کو قیامت تک بتایا کہ میری راہ اگر کوئی بتائے گا تو وہ خادم حسین ہی بتائے گا. اے راہ چلنا بڑی مشکل گل ہے. جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ اے جڑے جناب پیر جا کے کھلو جان گے کہ نون لیگ والے نواز شریف سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے, عمران سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے, انہوں نے بڑے دین کا کام کیا. میں کہا شیخ بتا ذرا, کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم, کہتے ہیں نا سارے ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں, پر میں کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ سنو ذرا مولا حسین کا خطبہ, اگر یہی منبر و محراب سے بیان کیا ہوتا تو پاکستان میں کوئی یزیدی بچتا ہی نہ. یہ خطبہ بیان ہی نہیں کیا. مولا حسین نے مقام بیدہ پر اپنے جناب ساتھیوں کو خطبہ دیا, فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا, یہ مولا حسین کا خطبہ ہے. وہ اور ہیں جن کے 10 دن کے حسین ہیں, ہمارے قیامت تک والے حسین ہیں. اور ہم وہ نہیں ہیں جو حسین کے نام پر لنگر کھائیں, ہم کھاتے ضرور ہیں. جب وقت آ جائے تو حسین کے راہ پر چل کر میدان کربلا بھی سجاتے ہیں. ہم کربلا کا میدان بھی سجاتے ہیں, وہ چاہے فیض آباد ہو یا اسمبلی ہال ہو, ہم میدان سجاتے ہیں. اور امیر المجاہدین نے سجا کر بتا دیا. سنیں ذرا مولا حسین کا فرمان, ووٹ دین تو پہلے ذرا سوچنا اپنے دل کو لو کہ میں کتنے کھڑا ہویا. مولا حسین نے فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا, فرمایا جو تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے, تو تم میں سے ظالم اے سارے ذرا کرنا دیئے جناب دماغ دیئے دل دیئے کھڑکیاں کھول کے اندر گل پڑا, تو پھر گھر جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن جب میرے کو مولا حسین نے پوچھ لیا کہ یار ایک گردن تے میرے نانا نے اس گردن تے میں نے کئی مرتبہ بوسے دیتے ہیں, تے ایک گردن تو رٹان دی واری آئی, کٹان دی واری آئی, تے حسین نے تے نہ بچائی تو ووٹ بھی نہ دے سکیا. جدو بچے دی واری آئی, اولاد دی واری آئی, تے حسین نے اسلام دے نام تے اپنے دوویں شہزادے قربان کر دیتے. تیرا مال تے اولاد بڑا قیمتی سی حسین دے شہزادے کو. دسو نا ذرا, یہ سارے عاشق رسولن ہن ووٹ دین دی واری. بس اب 2024 کے اندر 8 فروری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے قیامت کے دن مولا حسین کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ قیامت کے دن جس صف کے اندر مولا حسین چل رہے ہوں اور امام زین العابدین چل رہے ہوں, امام جعفر طیار چل رہے ہوں, حضرت خالد بن ولید چل رہے ہوں, حضرت مثنیٰ چل رہے ہوں, حضرت بلال حبشی چل رہے ہوں, حضرت مولا کائنات چل رہے ہوں, حضرت عثمان غنی چل رہے ہوں, عمر فاروق چل رہے ہوں, ابو بکر صدیق بھی چل رہے ہوں, اس صف میں کھڑے ہونا ہے. یا جس صف میں ابو جہل ابو لہب کھڑا ہو اس صف میں کھڑے ہونا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سنیں ذرا مولا حسین کا فرمان, فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا, جو تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے. انہوں تو بڑا کوئی ظالم ہے جی؟ دسو ذرا, ہے جی؟ آواز گھٹ آ رہی میں نے لگتا ٹھانڈ تو بہت لگ گئی. نہیں نہیں نہیں, سرکار دے اندر حرارت ہوئے نا, سرکار دا نام دے اللہ دے بندیو, اسی تے انسان ہاں, جے جانور دے کان وچ بھی سرکار دا نام آ جاوے وہ بھی جوان ہو جاندا. حضرت درار بن ازور کہندے صبح تو لے کے شام تک میں جنگ لڑی تے میرا گھوڑا تھک گیا, تے لمے پہ گیا, تے مشرکین تے کفار نے میں نے گھیرا پا لیا, تے انہوں نے کہا جی اے بندہ قابو آ گیا تے اسی جنگ جت جاواں گے. سن ذرا, تو اج جو سرکار دا نام ہے تے اپنے ہاتھ بھی بچانا, تیرے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں, تیرا منہ بھی بڑا قیمتی, داری وجہ تو لویں گا. میں کہا یاد رکھی, اے زبان جس نے تو آج بچا کے رکھدا نا, اے ہاتھ جنہیں آج تو بچا کے رکھدا, اے کل تیرے انج ہاتھ باہر ہون گے, زبان تیری باہر ہوئے گی. نسدیا سرکار دی بارگاہ بھی جائیں گا, سرکار پانی پلا دیو. سرکار فرمان کہ دنیا بھی تے میرے ہاتھ میرے دین واسطے ہاتھ چک نہیں سکیا, دنیا بھی تے میرا نام تے ہاتھ چک نہیں سکیا, تے ہن بڑا پانی لین آ گیا. اے ہر شے سرکار دے سامنے پیش ہو جانی, اے ہر شے آ جانی سرکار دے سامنے. اس واسطے سنو ذرا, جے اندر حرارت پیدا نہ ہوئے گرمی دی کیڑی گل ہے. ہاں,
تیز کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اینڈ کر کے ہاں سبحان اللہ نعرہ لاؤ نعرہ چلانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک منٹ لبیک کا معنی کیا ہے میں لبیک کا معنی سمجھا دوں لوگ بڑے آئیں گے یہ لبیک کے نعرے کو سیاسی استعمال کر رہے ہیں اور میں کہ جڑا بھی ہے تو سرکار دا نام ہمارا امام ہمیں سمجھا کر گیا تو لاندہ شیر دے نعرے تو لاندہ پلے دے نعرے تو لاندہ تیر دے نعرے تو فلانے دے نعرے ہم کی بات کرتے ہیں آلہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کا لبیک ایک منٹ بھائی میں لبیک کا معنی سمجھائے جاؤں لبیک کا معنی کیا ہے پھر آج تو بعد لبیک دے نعرے دے بارے گل نہیں کرنی انہوں نے کہنا نہیں یار یہ تو سرکار دا نام ہے سن ذرا لبیک کا معنی کیا ہے جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے لبیک اس کا معنی ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا نوکر آپ کے دین کا خادم آپ کے صدقے تو اللہ نے یہ مجھے اولاد دیے یہ پیسے دیے یہ چہرہ دیا یہ سب کچھ تو اللہ نے آپ کے صدقے دیا آپ کا غلام آپ کے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے بھی یہ ہماتن میدان میں حاضر ہے جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے لبیک اور جب بندہ دوسری دفعہ کہتا ہے لبیک اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا نوکر آپ کا خادم آپ کی خدمت کے لیے کل قبر میں بھی حاضر ہے اور جب بندہ تیسری دفعہ کہتا ہے لبیک اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا نوکر آپ کا خادم کل میدان محشر میں اور جنت میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے تے ہن نعرہ لاؤ نا لبیک دا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک منٹ جنہ دی بھی آئے بھی حرارت پیدا نہیں ہوئی نا اسلام نہیں اقبال کہنا یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی یہ غازی اے جناب غازی صاحب دے بیٹے نعت پڑھے سن نا یہ واقعی حق رکھ دے نعت پڑھن دا کیا ہو گیا نا دے والد صاحب نے قربانی دی تھی نا ہاں جنہوں نے قربانی انہوں نے حق بن دے این کر کے نعت پڑھن دے واقعی انہوں نے نعت سرکار سن دے بھی ہونے ہاں جنہوں نے حضور دے نعت جانا قربان کی اصل تے ہوئی ہے نا غازی المدین شہید علیہ رحمت کو لے حافظ صاحب کو غازی صاحب منکر نکیر آئے سن سنو ذرا جڑا حضور عزت پیرا دے اللہ دے اپنے بنائے ہوئے قانون بدل دیندا غازی صاحب نے کول پوچھا غازی صاحب منکر نکیر آئے سن غازی صاحب فرمایا کوئی نہیں آئے انہوں نے غازی صاحب منکر نکیر دے آنے ہوندے تواڈے کول کیوں نہیں آئے غازی صاحب نے فرمایا جلیا انہوں نے میرے کول آ کے پوچھنا کی سی ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے میں کہنا سی نا واسطے گردن کٹا کے آ گیا ہو تو سکی پوچھتے ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہمارے جو اس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہیں ہر بندے نے اپنی جو اس کے پاس چیز ہے وہ حضور کے دین کے لیے حاضر کرے جے اسلام انہوں ڈبل دے دگنا کر کے نہ لٹاوے سانو آگے نہ پلوے اور چلے سرکار دی بارگاہی ہے اتنی کریم یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو ایسا سمنا پہ موٹر سائیکل بار کٹیں گا 1000 تو پٹرول ماما گا تو میں لبے گا کی بھی اسلام دے اتنا بے نیاز ہے سرکار اتنے کریمن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ بھی طرح لے کے آئیاں بالکل طرح لے کے آئیاں تو آج حضور دے دین واسطے سب کچھ قربان کر اسلام تنو دگنا کر کے لٹائے گا ہاں یہ سرکار دا در ہے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ حضرت ربیہ حضور کی بارگاہ میں آئی طرح لے کے آئیاں توڑے زبان میں وہ کھیرے لے کے آئیاں ہر محبت ویکھی جاندی نا دل دی وہ اتنا بڑی کو شاید نہیں ایسی لیکن محبت ویکھی سرکار نے کہ بچی ہو گئے میں نال محبت کر دے کی لے کے آئی تسی لے کے اسلام واسطے حاضر تے ہو لیکن دل اخلاص نہ رکھنا ہے ہاں اے دل ویکھیا جانا کہ کو یا رسول اللہ 76 سال ہو گئے میری پرچی اسلام دی اسلام لوٹ پے گی میری پرچی دی اے تے گل ہی کوئی نہیں گدنا بھی تھوڑے نا تے حاضر تے امیر المجاہدین نے جڑا وعدہ کیتا اسی 8 فروری نوں وفا کرنا ہے انشاءاللہ مور کتنے تے لانی بھائی نہیں آواز گھٹ آئی نہیں یہ شرک پور بھی گنجنا چاہیے ہے نا نہیں آواز نہیں آئی مور کتنے دلانی بھائی مور کتنے دلانی
کنڈے والی کرے ہیں تے جدو حضور دا دین آئے گا سی نا سارے گند نو چک کے سمجھ آ رہی سنو ذرا یہ سرکار کا در ہے جلیا تو آج حضور دے دین حضور دے کو لے کے دیا نا اپنا سب کچھ حضرت ربیہ کہندے بچیاں سن حضور دی بارگاہ وچ طرح لے کے آئیاں سرکار دی بارگاہ وچ طرح پیش کی نا یہ سرکار کا در ہے جو پیش کی دیاں پھر کی ہویا سرکار نے جواباً نہ مٹھ بھر کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دے دیتی ہیں اے تی ہو کے جڑا لے کے آئی ہیں یہ کریم ہے دگنا کر کے اسلام کی میں لٹانا حضرت ربیہ جان لگیا پھر سرکار نے واپس بلا لیا سرکار نے فرمایا او تے ہو کے تسی میرے کو لے گئے تو یہ ہے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے سرکار نے دوبارہ بلا کے ایک مٹھ بھر کے ہور تہیرے تے جواہرات دیتیاں جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ سمجھ آ رہی حضور دے دین واسطے 8 فروری نو ہر چیز حاضر کر کے میدان بھی لے کے آئے تے مور کتنے تے لانی بھائی تے نعرہ کیڑا لانا ہے لبیک نہیں لبیک تے نعرہ تے ہائی ہے نا ہن نعرہ لانا آیا آیا دین آیا نعرہ لانا ہے یا ذرا سوچ جیسا ایک پاس نعرہ لگتا نواز شریف آیا ہے آلہ دے فرماندن سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اے سمجھے نسی جناب وہ فلانے جناب لے کے آ رہے ہیں فلان لے کے آ رہے ہیں میں کہ ایک گھمنڈ تے یزید نو بھی مار گیا سی جی میرے کول تے بڑی طاقت ہے میں کہا ساری طاقتوں کا مالک میرا رب ہے ہاں توڑے تو پہلے بھی آئے تھے وہ جب ہم ایک پیج پر ہیں جی وہ کہنے سن ہم ایک پیج پر ہیں اسلام نے ایک پیج پھاڑ کے رکھا جڑے ہون بھی آئے کہنے نا کہ ہم ایک پیج پر ہیں میں کہا اسلام نہ متھا نہ لاؤ تو حضور دے دین نہ رستہ نہ روکو سرکار نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے اور سرکار کا فرمان میں مکمل کر جاؤں سرکار نے فرمایا اسلام یعلو ولا یعلا گلاں بڑی لمبی ہو گیاں امیر محترم نے خطاب کرنا سرکار نے فرمایا اسلام یعلو ولا یعلا سرکار نے فرمایا اسلام قیامت تک بلند ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا سمجھ آ رہی ہے اب میں مولا حسین کا خطبہ مولا حسین کا اب حسینیوں کے لیے یہ بڑی آزمائش ہے اس وقت کہ انہوں نے کس راہ پر کھڑے ہونا ہے فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا جو تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے مستحلا لحرم اللہ ایسا ظالم بادشاہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو ہاں جی بتائیں سود حلال ہے یا حرام ہے دوستو ذرا نا تھوڑی آواز گھٹ آ رہی جو سود چلائی پھر دینا 76 سال تو چلائی پھر دینا تو پھر مولا حسین پہ مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کیا کر رہا ہو ناقصا لعہد اللہ جو اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد حضور کے دین کا نظام چلانے کی باری ہے تو سب کو مسئلے پڑ جاتے ہیں فرمایا ناقصا لعہد اللہ جو اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو مخالفا لسنت رسول اللہ مولا حسین نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا وہ ظالم بادشاہ جو میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو مجھے بتائیں سرکار کی عزت کے پہرے دار آئیں اور سرکار کی عزت پر پیرا دے کر آئے حضور فرمان افلح الوجوہ یہ کامیاب چہرے آ رہے ہیں اور جنہوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا اور دہشت گرد کہا مجھے بتائیں حضور کی سنت کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مولا حسین کا فرمان ہے اور فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا مخالفا لسنت رسول اللہ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا میری سنت کی مخالفت ہو رہی ہے سرکار کی عزت پر پیرا دے کے سرکار ان کو انعامات دیں اور جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا اور حضور کے گستاخوں کو ملک سے فرار کروایا اور مساجد سے سپیکر اتارے مجھے بتائیں کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے آگے سنیں ذرا فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فرمایا وہ ظالم بادشاہ جو معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور رجانی کو دور دورہ دے رہا آرٹس بن رہے ہوں اے نون لیگ دی حکومت ختم ہوئی تے انہاں جناب تھیٹراں تے جناب ہو کی کہندے بل بھی فری کر چھڈے کیا تسی ایسے لوگوں نوں ووٹ دیو گے پر میں وہ معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور رجانی کو دور دورہ دے رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مسلمانوں کی ماں بہنوں کو نچائیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مسلمانوں کی ماں بہنوں کے سر پر دوپٹے دیں آپ مجھے بتائیں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہاں آگے سنے ذرا اگلی گل آگے ہونا پیران تے ملا واسطے جو کہتے نہیں ہم تو جی ہم دیکھیں نا جی ہماری بڑی مجبوریاں میں کہا سن ذرا مولا حسین نے کیا فرمایا فلم یغشر علیہ بفعل ولا قول فرمایا جو شخص اپنی طاقت رکھنے کے باوجود مجبوری کوئی نہیں ہے اسلام میں کوئی جی میرا عہدہ مجبوری ہے میری فلاں نہ
جلیا جو تیری مجبوری مان لوے تو پھر یزید کی بھی مجبوری مننی پوسی. تیری بھی مجبوریاں، مجبوری کوئی نہیں اسلام میں. جب حضور کا نام آ جائے تو پھر سب کچھ میدان میں لے کر حاضر ہو جائے. یہ سب کے لیے پیغام ہے. جس کے بعد تھوڑے کول ووٹ کی طاقت ہے نا، تجھے اسلام واسطے دینا. فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول. فرمایا جو شخص جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اور اس کی زبان میں بھی طاقت ہو اور وہ طاقت اسلام کے کام نہ آئے، اور جس نے طاقت اسلام کے کام نہ کیے، طاقت سے اسلام کے کام نہ کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ سب کے لیے جی میں آپ کے سامنے شمع رکھ کر جا رہا ہوں. فیصلہ آپ نے گھر جا کر کرنا ہے. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں مولا حسین کا فرمان. فرمایا جو طاقت اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ طاقت رکھنے کے باوجود بھی ایسے ظالم بادشاہ کے خلاف نہ کھڑا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. مولا حسین نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا، قیامت کے دن جہاں اللہ اس ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا، بھائی اس کے سپورٹر ووٹر اور مددگار کو بھی وہیں داخل کرے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قیامت کے دن آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو یا حسین کے سب میں کھڑے ہو. ٹھیک ہے؟ اب آپ نعرہ لگانا ہے اور امیر محترم